अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नादरीन, जहांगीर तरीन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नया महाज खड़ा कर दिया है और जहांगीर तरीन की जो सरगर्मियां हैं उसको लेकर हुकूमत परेशान है। जहांगीर तरीन और उसके साथी क्या सोच रहे हैं? क्या जहांगीर तरीन हुकूमत गिराने जा रहे हैं? क्या जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी से कोई खुफिया डील कर रहे हैं या कोई मुक़्तदरा जो हल्के हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जहांगीर तरीन और पीपल्स पार्टी को मिलाकर एक नया पैकेज लाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन ये बात तय है कि जहांगीर तरीन को लेकर इमरान खान साहब परेशान हैं और जहांगीर तरीन के जो साथी हैं वो भी अब लाहे अमल का ऐलान करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वादे तौर पे ऐलान कर दिया है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जहांगीर तरीन के साथ जितने भी कोई 30 के करीब कौमी और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं, जिसमें पंजाब के सूबाई वज़ीर भी शामिल हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या इम्कानात मौजूद हैं और क्या पेशकश जहांगीर तरीन के जो साथी हैं उन्होंने जहांगीर तरीन को क्या पेशकश की है, इस पे हम आज आपको बताएंगे कि मरकज़ या पंजाब में जहांगीर तरीन को लेकर क्या क्या इम्कानात मौजूद हैं, क्या क्या तब्दीली आ सकती है। लेकिन एक बात तो जहांगीर तरीन को भी सोचनी चाहिए कि जब मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हो रहा था या पीपल्स पार्टी की क़यादत को लेकर ये सब कुछ हो रहा था, तो जहांगीर तरीन खामोश थे। न फ़कत खामोश थे लेकिन वो इमरान खान की हाँ में हाँ मिलाकर, शेख रशीद की हाँ में हाँ मिलाकर वो तमाम मुतालबात कर रहे थे जो एक आमराना सोच, एक गैर जमहूरी सोच, किसी सियासी सिस्टम को गिराने के लिए करती रहती है या जो इक़दामात करती रहती है, उसके हामी थे जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन जब मियां नवाज़ शरीफ पे या अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ जितने भी मुक़दमात बनाए गए, जितनी भी FIR काटी गई और उन सियासी लीडरों ने जितनी भी पेशियाँ भुगती और वो जब इंसाफ के ये तकादे कर रहे थे, शफाफियत के तकादे कर रहे थे, तो उस दौरान जहांगीर तरीन या उनके जितने भी साथी हैं वो हंस रहे थे, मुस्करा रहे थे, उनके मुतालबात पे उनकी मुतालबात पे हिमायत नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इमरान खान की कैंप में मौजूद थे। आज जो कुछ हो रहा है जहांगीर तरीन के साथ और जो उनके साथी जो मुतालबात कर रहे हैं, ये सारे मुतालबात अपोजिशन के रहनुमा, अपोजिशन पार्टी के जमातों के वर्कर्स, उनके मेंबरान वो मादी में करते रहे, लेकिन जहांगीर तरीन और उनके साथी उन पर कान धरने उन तकलीफ़ नहीं करते थे, उन मुतालबात पे कान धरने की तकलीफ़ नहीं करते थे, बल्कि वो और उनके साथी उन मुतालबात पे हंसते थे और फिर कानून की बालादस्ती बालातरी की बात करते थे। लेकिन अब जहांगीर तरीन उसी दोराहे पे खड़े हैं जिससे अपोजिशन की क़यादत काफ़ी वक्त पहले, कई माह पहले गुजर के आगे बढ़ चुकी है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये देखने की ज़रूरत है। और ये सब कुछ कौन करवा रहा है? जहांगीर तरीन अगर चाहते या अब भी चाहें तो इमरान खान पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा सकते हैं, या जहांगीर तरीन को पता है कि वो कौन करा रहे हैं, लेकिन वो उस नाम, उस शख्सियत का, उस इदारे का नाम लेने से अब भी कतराते हैं या घबराते हैं। लेकिन क्या इमरान खान ये चाहते होंगे कि जहांगीर तरीन के साथ ये किया जाए और उसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत गिर जाए? क्या इमरान खान लिटरली ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर ही कोई जमात में कोई ऐसी सूरत-हाल पैदा हो कि फिर उन्हें सियासी यतीम बनने का मौका मिले, या फिर वो ये कह सकें कि हमें अपोजिशन वाले कुछ नहीं कर सके लेकिन हमारे अपनों ने कुछ किया, तो इसकी वजह से ये नतायज हो सकता है कि ये एक कोशिश हो कि वो अपोजिशन को मुस्तकबिल में भी कमज़ोर करार दें उनके मुकाबले में, और अपना केस पेश करने के लिए वो एक राह हमार के ये पॉसिबिलिटीज़ में शामिल है। लेकिन जहांगीर तरीन वो नाम क्यों नहीं बता रहे कि उनके ख़िलाफ़ क्यों कर रहे हैं, और फिर इतना बड़ा ख़तरा मौजूद है हुकूमत को, लेकिन हुकूमत भी इस हवाले से
وضاحتیں مطلب دے رہی ہے، لیکن کوئی ڈائریکٹ یا جس طرح اپوزیشن کے کارکن یا جو لیڈران ہیں ان کے خلاف شہزاد اکبر کچے چٹھے کھول کے بیٹھ جاتا تھا، ایک ایک بات پہ، ایک ایک نقطے پہ، ایک ایک بیان پہ وہ وضاحتیں دے کر کوئی ریکارڈ سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اپوزیشن کتنی کرپٹ ہے، کتنی یہ ہے. لیکن جہانگیر ترین کے معاملے میں کچھ قدر جو ہے وہ حکومت وہ خاموش بھی ہے، کچھ قدر جو ان کے الزامات ہیں وہ ٹھنڈے بھی ہیں، کچھ قدر جو ڈائریکٹ جس ٹسل کہتے ہیں وہ نہ حکومت لینے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے، لیکن نہ حکومت چاہ رہی ہے، نہ ہی جہانگیر ترین چاہ رہے ہیں. اس لیے جہانگیر ترین نے جو ہفتے والے دن بیان دیا، جو اسٹیٹمنٹ جو میڈیا سے بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے. حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی زبان ان کی جو باڈی کے ساتھ نہیں دے رہی تھے، اس لیے کہ جہانگیر ترین کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کون کرا رہا ہے. اب آتے ہیں کہ جہانگیر ترین جس طرح کہ ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی حد تک جانا چاہتے ہیں تو وہ حد کیا ہو سکتی ہے. ایک تو یہ سب کو معلوم ہے کہ وفاقی جو حکومت ہے وہ 7 ووٹوں پہ کھڑی ہے. اگر ایم کیو ایم ایک سائڈ پہ ہو جائے تو وہ 7 حکومت گر جاتی ہے. اگر جہانگیر ترین اپنے ساتھی ہیں وہ ان کی وہ پیشکش منظور کر لیتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں قومی اسمبلی سے، تو ان کے بظاہر جو ہے وہ 8-10 ساتھی ہیں، لیکن اندرون خانہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں وزیر بھی شامل ہیں، وہ بھی اگر خاموش ہو جائیں اور عمران خان کا ساتھ نہ دے تو پھر یہ حکومت نہیں چل سکتی. ایک منظرنامہ یہ ہے. منظرنامہ یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے جہانگیر ترین کے جو حامی ساتھی ہیں، راجہ ریاض سے لے کر نعمان لنگڑیال یا جتنے بھی 10-11 جو سامنے ہیں جو جہانگیر ترین کے ساتھ جاتے ہیں پیشیوں پہ، تو اگر وہ استعفے دے دیں تو ضمنی انتخابات بھلے حکومت اناؤنس پہ کروا دے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز کی طرف سے کوئی عدم اعتماد تحریک پیش ہو جاتی ہے تو پھر اس میں مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ پھر تو یہ پورا ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس استعفیٰ کے ساتھ عدم اعتماد تحریک کی صورت ہی پیش نہ آئے، عمران خان کوئی بڑا فیصلہ کر لیں، ریزگنیشن کا فیصلہ کر لیں، اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اب وفاق کی حکومت یعنی عمران خان کی جو کرسی ہے وہ جہانگیر ترین کی جیب میں ہے. اگر وہ جب چاہیں حکومت کو گرا سکتے ہیں، یہ کنفرم ہے. نہ فقط وفاقی حکومت کو، لیکن پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ عثمان بزدار کو چلتا کر سکتے ہیں. اگر پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ آ جائیں تحریک انصاف کے وہ جو 17 یا 20 جو جہانگیر ترین کے ساتھی ہیں وہ اگر استعفیٰ ہو جائیں تو مسلم لیگ نواز کی اکثریت آ جاتی ہے آٹومیٹکلی. تو یہ استعفیٰ دینے یا استعفیٰ منظور ہونے کی صورت میں، بلکہ دینے کی صورت میں عدم اعتماد تحریک آ سکتی ہے، اور منظور ہونے کی صورت میں پھر استعفیٰ یا اسمبلی توڑنے کی نوبت آ سکتی ہے. اور اگر ایک صوبے میں یہ نوبت آ جائے یا وفاق میں آ جائے تو پھر باقی صوبوں میں آٹومیٹک یہی صورتحال پیدا ہوگی، اور پھر نئے انتخابات کی طرف جہانگیر ترین اگر چاہیں اس وقت بھی. اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر جہانگیر ترین عمران خان کو زیادہ بدنام یا رسوا کروانے سے بچانے کا ٹکٹ بھی یا وہ پتہ بھی ان کے پاس ہے، کیونکہ 2.5-3 سالوں میں عمران خان نے جو عوام کے ساتھ تو جو کچھ کیا، لیکن جو اپنی رسوائی، اپنی بدنامی، اپنی ناکامی نااہلی ثابت کی، اور ان اداروں پہ بھی وہ الزامات لگائے گئے جو ادارے عمران خان کو انگلی پکڑ کر لے کے آئے اور ان کو نہ فقط کامیاب کروایا لیکن پھر اقتدار بھی سونپا. تو عمران خان ان کی رسوائی کا سبب بھی بنے. تو جہانگیر ترین اگر چاہیں تو یہ تمام رسوائیاں سمیٹ کر ایک نئے انتخابات کی طرف ملک کو لے جا سکتے ہیں. لیکن جہانگیر ترین اب بھی کوشش کر رہے ہیں کوئی پیچ اپ ہو جائے، کیونکہ وہ بار بار جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ مطالبہ تقریباً ایسا ہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میرے خلاف جو 3 FIRs ہیں وہ ختم ہو جائیں، یا میرے خلاف جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں تو وہ انصاف ہوگا. لیکن وہ فرد واحد جہانگیر ترین سے انصاف ہوگا، وہ اس ملک سے انصاف نہیں ہوگا.
وہ اپوزیشن سے انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ اپوزیشن نے 3 سال سے 3.5 سال سے 4 سال سے رگڑا کھایا ہے، صفایا ان کا تقریباً کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اپنے دم پہ کھڑے رہے، اپنی بات مطلب کافی تبدیلیاں آئیں، جیسے کہ پی ڈی ایم بنا تو پی ڈی ایم پھر انتشار کا شکار ہوا، اختلافات کا شکار ہوا، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر جہانگیر ترین کو انصاف ملا، اور جہانگیر ترین کو انصاف وہ جیسا کہ چاہتے ہیں کہ ایف آئی آرز ختم ہوں، کیسز ختم ہوں، انکوائریز ختم ہوں، تو یہ مطالبہ تو اسی طرح کا شفافیت کا یا انصاف کا مطالبہ اپوزیشن کرتی رہی ہے، تو یہ یک طرفہ ہوگا اگر اس طرح ہوا۔ یہ ڈسکرمنیشن ثابت ہوگی اپوزیشن سے، کیونکہ جہانگیر ترین کے ہاتھ مضبوط بھی ہیں، لمبے بھی ہیں، عمران خان کے وہ عمران خان تک پہنچتے ہیں، مطلب رسائی ہے ان کی۔ تو اگر یہ یک طرفہ شفافیت یا انصاف ہوا تو یا جہانگیر ترین کو اگر وہ سیاست میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، جماعت میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، یا اپنے پروگرام میں اپنے منشور میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو مطالبہ یہی کرنا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے، تمام سیاسی ورکر سے، تمام سیاسی لیڈران سے ان کے جو کیسز ہیں ان میں شفافیت آنی چاہیے، ان پہ جو انتقامی کارروائیاں ان کے خلاف ہو رہی ہیں وہ بند ہونے چاہیے۔ اگر پہلی بات یہ، دوسری بات یہ کہ اگر جہانگیر ترین اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں، اس سسٹم کا بھلا چاہتے ہیں، ان اپنے اداروں کا بھلا چاہتے ہیں جن پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے لوگ، تو ان کو بھی مشکلات سے نکال سکتے ہیں وہ اس طرح کہ وہ اپنے جو ممبران ہیں ان سے استعفیٰ دلا دیں، اور یہ عمران خان کی حکومت آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، وہاں بزدار کی بھی ختم ہو جائے گی، ملک نئے الیکشن کی طرف، انتخابات کی طرف جائے گا، اور پھر تمام سیاسی جماعتیں یہ کوشش کریں کہ ان انتخابات میں 2018 والی دھاندلی نہیں ہوگی، مداخلت نہیں ہوگی، اور عوام کے ووٹ پہ اعتماد کیا جائے گا، اور عوام جس کو منتخب کریں اس کو پھر اقتدار دیا جائے، اور پھر دھاندلی یا جتنے بھی الزامات عمران خان پہ لگے، عمران خان کی بھی جان چھوٹ جائے گی، عوام کی بھی چھوٹ جائے گی، اور ان اداروں کی بھی چھوٹ جائے گی جو عمران خان کو لائے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔